یہ کائناتی نظام اتنا لمبا چوڑا ہے کہ 3% دیکھا گیا ہے، 98%، 97% نظر نہیں آیا اندھیرے کی وجہ سے۔ وہ 3% کو یہاں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچنے کے لیے 98 ارب روشنی کے سال چاہیے۔ روشنی کا سال سمجھتے ہو کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہو، 98 ارب سال میں وہ کتنا سفر ہوگا یہ بھی اندازہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ سارا اسی کفہ میں ہو، پھر السماء الاولی وما علیہا من الملائکہ، پھر فرشتے، پھر السماء الثانیہ دوسرا آسمان اور ملائکتہا، پھر تیسرا آسمان و ملائکتہا، پھر چوتھا آسمان و ملائکتہا، پھر پانچواں آسمان و ملائکتہا، پھر چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے، پھر ساتواں آسمان اور اس کے فرشتے، پھر کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر جنت اور جہنم، اور پھر اللہ کا عرش، ما سوی اللہ کل فیہا، اللہ کے سوا ساری کائنات، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، جہنم، جنت کی بہاریں اور دوزخ کے عذاب، اور عرش کی بلندیاں، عرش کی وسعتیں، کرسی کی عظمت، ہیبت، جلال، کبریائی، جبروت، اور ساتوں آسمان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، انسان، جنات اور ہاتھی، گھوڑے، جانور، گدھے، گائے، بیل، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں، انڈے، درخت، جنگل، پتھر، پہاڑ، ساری کائنات ایک میں ہو، اور چھوٹا سا پرزہ لو لا الہ الا اللہ، اور اس کو فی الکفہ دوسری طرف رکھو، تو میرا نبی کہتا ہے کہ میرے رب کی قسم لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا دے۔ ایسا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے آپ نے؟ ایسا اللہ کہتے ہوئے دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تنزیل کا مطلب وہ آ رہا ہے نہیں، ابھی میں آیا تو آپ سب کی گردنیں میری طرف مڑ گئیں، تو مولوی زبیر صاحب کہنے لگے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ٹھیک ہے؟ کوئی عام آدمی آ رہا ہو تو آپ کی نظر ہی نہیں اٹھتی، اور کوئی خاص آدمی آ رہا ہو تو آپ یوں دیکھتے ہیں، تو یہ تنزیل ہے۔ وہ آیا، میرا لہجہ دیکھو، وہ آ رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، تو آپ مڑ کے دیکھو گے کہ نہیں؟ تنزیل، یہ تنزیل نہیں ہے، تنزیل۔ قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ۔ کتاب اللہ بعد میں ہے، کلام اللہ پہلے ہے، اور کلام میں لہجات ہوتے ہیں۔ تنزیل، وہ آیا جو تم پڑھتے رہے ہو نا، 4 سال میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ تنزیل کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ نام نہیں بتایا، صفات بتائیں، صفات مقدم، نام مؤخر۔ اندر میں حیرت پیدا کرنے کے لیے، اور اندر میں سوال پیدا کرنے کے لیے، اور اندر میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے کہ کون ہے وہ آیا، کس کی طرف سے آیا؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے آسمانوں کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا۔ الرحمن بھی نام نہیں بتایا، صفت۔ کون ہے بھائی؟ شیخ رمضی صاحب آپ بڑے عربی دان ہیں، کون ہے؟ الرحمن۔ پھر حیرت بڑھ گئی، کدھر ہے؟ این علی العرش استوى، استوى علی العرش ہے، اتنی دور ہے، لا تراہ العیون،
ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، على العرش استوى۔ اتنی بڑی صفات کا مالک وہ نظام کیسے چلاتا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، عرش پہ ہو کر ساری کائنات اس کے قبضے میں، الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری کائنات اس کے قبضے میں، ان الحکم الا للہ، ساری بادشاہی صرف اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت صرف میرے اللہ کی، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان سے کہہ دو کہ پہلے بھی اللہ ہے اور بعد بھی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پیچھے سے آؤ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ اب اللہ نے ہتھوڑا مارا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایسے اللہ کو جانتے ہو؟ یہ تو میں نے شور مچایا اللہ کہو خدا نہ کہو اللہ، اس پر بھی مولویوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ اکابر نے خدا کہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ اللہ کہو، اللہ، آسمان تک نور پھیل گیا۔ تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتا کیسے ہے؟ جو آسمان بھی اس کے، زمین بھی اس کی، یمسک السماوات والارض ان تزولا، ہے کوئی زمین آسمان کو تھام کے دکھا دے؟ اور جب اس کو توڑے گا تو ہے کوئی اسے بچا کے دکھا دے؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا احضرت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جب توڑنے پہ آئے گا تو کوئی روک کے دکھا دے، جب روک کے کھڑا ہے تو کوئی توڑ کے دکھا دے، لے آؤ ظاہرانو ایٹم بم پاڑ دیو سارے۔ اتنی بڑی کائنات کا سسٹم قابو میں کیسے رکھتا ہے؟ تو کہتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، جیسے میں بول رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو دل سے آواز اٹھے، زبان بھی نہ ہلے، دل سے جو زبان اٹھے، دل سے جو زبان بولے وہ ہے اخفا، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ کون؟ اب آیا، اب سن یار، نام تو بتا دو بھائی، نام تو بتا دو شیخ صاحب، نام تو بتا دو، تو جواب آیا۔ اب پیچھے سے دوبارہ آؤ، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ ارے بھائی، من ہوا، ما اسمہ، نام تو بتاؤ۔ اللہ، کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔
نہ ذات میں لہ الاسماء الحسنی، نہ صفات میں، نہ کوئی ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، اپنی ذات میں واحد، اپنی ذات میں احد، اپنی ذات میں رحمان الرحیم اور ملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الحسیب الکبیر المقیت الجلیل الکبیر الواسع المجیب الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین المبدی المعید المبدی المعید المحصی المبدی المعید البدیع الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بیٹا یہ عشق کا سبق ہے، یہ فقہ کا سبق نہیں ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے جھیلے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ یہ درس عشق ہے۔ ہشام بن عاص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کیسر کے کو دعوت دینے انطاکیہ، وہ اونٹوں پہ سوار تھے۔ جب انہوں نے اس کا محل دیکھا کیسر کا تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کیسر بیلکونی میں کھڑا ہوا تھا تو سارا محل ہلنے لگا۔ انہوں نے کہا ان سے کو چپ کرے چپ کرے چپ کرے، یہ کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، یہ تو میرا محل گرا دیں گے۔ دیکھو یہاں سے نکلا تھا لا الہ الا اللہ، میرا یہاں سے نکل رہا ہے، یہ فاصلہ ایک بالشت کا ہے، اتارنے میں زندگی گزر جاتی۔ یہاں سے یہاں تک فی سویدہ، سویدہ کہتے ہیں اندر جو نقطہ ہوتا ہے نا اندر، عزل العواز لحول قلب التائہ وحول احبت منہ فی سودائہ۔ متنبی القلب اعلم یا عذول بدائہ واحق منک بجفنہ وبمائہ فومن احب لاحصینک فی الہوا قسما بہ وبحسنہ وبہائہ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقدمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ بیٹا یہ سبق نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، خالی جا رہے ہو۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے، لا کے ساتھ پوری دنیا پوری کائنات کی نفی ہے، لا کی تلوار کے نیچے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ ہاں ایک حدیث پھر یاد آ گئی، یا عبادی
لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا. میرے بندو، تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم مردہ، تم زندہ، تم جوان، تم بوڑھے، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے اور بڑے، اور اول اور آخر سارے متقی بن جاؤ تو تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ فِي مُلْكِ شَيْئًا. تم سارے اول آخر ظاہر باطن، چھوٹے بڑے، مرد عورت، انسان جنات، خوش قطار، اگلے پچھلے پہلے پرانے، سارے مل کے نافرمان ہو جاؤ، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعون. کون ہے اس کو چیلنج کر سکتا؟ مجھے نہیں پتا تم مستقبل میں کیا کرنے والے ہو، لیکن میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں جذبات سے کہہ رہا ہوں، میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، لا الہ الا اللہ پہ بنیاد رکھو گے تو زندگی صحیح گزرے گی. لا الہ الا اللہ سے ہٹ گئے، اس وقت لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، بالکل غافل ہیں، آخرت سے بالکل غافل. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. ان کے سامنے آخرت کوئی نہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ یہاں سے اندھے نہیں ہیں، یہاں سے اندھے ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، یہاں پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے لیے مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی سے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کے پیچھے آخرت کے لوگ سودے کر رہے ہیں. میرا ملک، میرا دیس آخرت کے چاہنے والوں سے خالی ہے. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ آخرت کو چاہنے والا ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارے اندر طغیان ہے. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. ہے آج ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی، پتہ نہیں 30 سال پہلے بیان کرتا تھا. سطع نور فی الجنہ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة ہی المأوى فإن الجنة ہی المأوى. حيث النجائب هيت لقدومه لأجل مكرمة وأروع مشهد في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة أغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأصاور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد. پھر وہ سطع نور فی الجنہ فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت خود نورانی ہے، نور کی چمک اٹھے گی. وہ ایسے دیکھیں گے بھائی یہ نور کہاں سے آیا، وہ پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آیا، کہیں گے ایک جنت کی لڑکی اپنے حور خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ایک چھوٹی جنتیں بھی ہیں، وہ کیسی ہیں؟
مدہامتان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان وہ کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتان ایک فوارہ اچھل رہا ہو، ایک فوارہ بہہ رہا ہو. کون سا زیادہ خوبصورت ہو؟ جو بہہ رہا ہے. جیسے جھرنے ایسے اترتے ہیں اور آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما عینان تجریان. عام جنت کیسی ہے؟ فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان. دوسری جنت کیسی ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. تم چھوٹے سٹور پر جاؤ نا تو وہ کہے گا جی میرے کو دال بھی ہے تے سبزی بھی ہے تے بھنڈی بھی ہے تے توری بھی ہے تے ٹنڈے بھی ہیں تے ٹماٹر بھی ہیں. اور جب تم بڑے مال پہ جاؤ گے تو وہاں تمہیں یہ کہنے والا کوئی نہیں ملے گا، کہیں گے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اب جو لینا چاہو جاؤ، سارا کچھ اندر ہے. دونوں جنتوں میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ فرق بتا رہا ہے، گن کے بتا رہا ہے. فاکہۃ ونخل ورمان. جیسے تھوڑی چیز کو گن کے بتا دیا جاتا ہے، اب تم تھوڑے سے ہو، گن کے بتائے جا سکتے ہیں. اب یہی رائمنڈ کا اجتماع ہو تو کون بیٹھ کے گنے گا ان کو؟ تو جنت الفردوس کیا ہے؟ بھری پڑی ہے. چھوٹی بھی بھری پڑی ہے پر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جنت الفردوس کی ان فی الجنت حوراء یقال لها العیناء خلقت من المسک والعنبر والزعفران عن يمينها 70,000 خادم عن يسارها 70,000 خادم وهي تمشي وتتبختر وتقول وتتمايل وتقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إني لكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوتے ہیں. 100 جوڑے پہننا کوئی آسان کام ہے؟ اس گرمی میں یہ بالکل باریک سا کرتا بنا ہوا ہے، وزنی بنا ہوا ہے، اور 100 جوڑے پہننے کے لیے بڑے باڈی بلڈر کے مونڈے چاہیے بھائی. 1 2 3 4 5 6 7 90 95 98 99 100 تو موڈے تو رہ گئے نا. اب جب اتارنے ہیں تو پھر 1 2 3 4 90 95 99 100 ہے، موڈے تو رہ گئے. نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ارادہ ہوگا کپڑے پہنوں تک ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آ چکے ہوں. پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، استری کوئی نہیں، ٹیچی کیس کوئی نہیں، ٹرنک کوئی نہیں، اور کوئی بیگ کوئی نہیں ہے کہ اگلے 100 غائب نئے 100 آ گئے. 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے اور سارے جوڑے نظر آتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے. تو میری بنیان نظر نہیں آ رہی. وہ 100 کے 100 جوڑے، آخری جوڑا اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے. 99 جوڑے نظر آتے ہیں اور ہر جوڑے کے اعتبار سے اس کے چہرے پر میک اپ کی جھلک آتی ہے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4. اس لیے ان کو دیکھنے سے جی نہیں بھرے گا، اور اس کو دیکھنے سے جی اس لیے نہیں بھرے گا کہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جائے گا. یوں کر کے یوں دیکھے گا تو وہ حسن میں آگے جا چکی ہوگی. ایسے ہی آپ کا ہوگا، وہ آپ کو یوں منہ کر کے یوں دیکھے گی تو آپ کا حسن بھی بڑھ چکا ہوگا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنت الفردوس متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. یہ عام جنت. اچھا تم مولویوں کو میں پڑھاؤں، مجھے شرم آتی ہے. ماں ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں، بھولی ہوئی ہو داستاں گزرا ہوا خیال ہو. تو ہر چیز میری تو بھولی بسری ہو گئی. جنت الفردوس کے جو قالین ہیں
اور جو نیچے کی جنت کے قالین ہیں، دونوں کی تعبیر دیکھو، متکئین علی رف رف، سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت الفردوس کی تعبیر دیکھو، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہاں پورے قالین کو بتا دیا، عبقری، رف رف، حسان، خوبصورت، لیکن جنت الفردوس کے قالین کو کہا متکئین علی فرش بطائن، بطائن، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کے نیچے بنیان ہے۔ یہ جو شوق کرتے ہیں کڑھائی کا تو یہاں کرتے ہیں نا، یہاں ہوتی ہے، گلے پر ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ بنیان پہ کڑھائی کی ہو؟ چولا چاہتے ہوئے کھائے، آئے ویکھو میری کڑھائی پتا ویکھو میں کہ ہو جائی بنائی۔ کیسے مثال دوں؟ یہ قالین ہے، ہمیشہ قالین کا اوپر خوبصورت ہوتا ہے، رحمت اللہ قالین بیچتا تھا، اسے زیادہ سمجھ آئی۔ قالین کا جو اوپر ہوتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، جب اس کو اٹھاتے ہیں تو نیچے دھاگے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی میری بات ہے؟ اب یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، واہ واہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کیا سکھایا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قالین کا اوپر ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہاری سمجھ سے اوپر چلا جائے گا، جو نیچے اس کے دھاگے دھوگے ہیں نا، اس کو تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گے۔ من استبرق بطائنہا، بطائنہا من استبرق، تو یہ کیا ہوگا؟ اور اس سے اوپر کیا؟ وجنل جنتین دان، یہ وہاں نہیں ہے، رف رف میں جنل جنتین دان نہیں، یہاں جنل جنتین دان، یہاں پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا، کہنے لگا کم قطف واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر ولا ینثنی، ایک کوا ایک یہاں سے اڑے اور ایک مہینہ اڑتا 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 یہاں پہنچے، اس دوران کہیں رکے نہیں، کہیں ادھر نہ جائے، کہیں ادھر نہ آئے، کہیں سست نہ پڑے، تیز رفتاری سے پورا مہینہ اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہو۔ تو کیلا کیسا ہوگا؟ تربوز کیسا؟ سبحان اللہ۔ پھر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، پھر نیچے فیہن خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آخرت کو سامنے رکھو گے تو تمہیں دنیا والے بے وقوف نظر آئیں گے۔ من نافسکم فی الدنیا نافسوہ فی الآخرہ، من سبقکم الی الدنیا فاسبقوہ الی الآخرہ، جو دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا، کسی سے مقابلہ کرنا، دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا، جاگنگ کرنا، جاگنگ، صبح جو سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے نکل جائے کوئی پیچھے رہ جائے، لیکن جو ٹریک پہ ہوتے ہیں ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نکل نہ جائے۔ وہ ٹریک سونے کا بھی ہوگا نا تو ان کا حلق یہاں تک ان کا کلیجہ آیا ہوا ہوگا۔ جو دنیا کے لیے مقابلے لگاتا ہے وہ کبھی سکھ کی نیند نہیں سوتا، چونکہ وہ ضرورت کے لیے نہیں کماتا، مقابلے کے لیے کماتا ہے۔ وہ بے وقوف ہے، جب موت سے ٹکر کھاتا ہے تو زیرو ہو کے قبر میں چلا جاتا۔ تو میرے بچوں، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اور آخرت اصل ہے۔ ولا نعم دار الآخرہ، اوئے ہوئے کیا مزہ اس لفظ میں، ولا نعم، ولا نعم، کیا مزہ، ولا نعم دار الآخرہ۔ اور یہ جو ہمارے پانی پتی ولا نعم دار الآخرہ، وہ پتہ نہیں مجھے وہ جھٹکا دینا بھی نہیں آتا جیسے ہمارے پانی پتی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا نعم، ولا نعم، ولا نعم دار الآخرہ، پھر کہتا ہے ولا نعم دار المتقین، ولا نعم دار المتقین۔ فلا تعلم نفس، ان الفاظ کا مزہ لو
تمہیں صرف فقہی مباحث کا مزہ آتا ہے، بھائی کسی نے اٹھا کے دکھاؤ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ قرآن کے لہجات ہیں. میں نے کہیں سے نہ کسی نے پڑھے ہیں، نہ کسی نے بتائے ہیں، نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں. بدوؤں کے ساتھ میری تشکیلیں ہوتی تھیں، ان سے میں نے یہ لہجات میرے اندر آ گئے اپنے آپ. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر. اپنی 24 گھنٹے تمہیں کیف عام، میں نے کتنی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں بچوں کو نبی کی زندگی سے جوڑوں. جتنی سیرت کی کتابیں ہیں تاریخی انداز میں ہیں، مجھے کیا کرنا ہے سیرت سے، میرے لیے کیا سبق ہے سیرت نبوی سے. محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مدثر اور مزمل اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور بشیراً و نذیرا اور رحمۃ للعالمین اور کافۃ للناس بشیراً و نذیرا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محمد مصطفیٰ رسول الاولین والآخرین خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد میں اب بھی گیا ہوں تو میں نے سلام پڑھا ہے روضہ مبارک پر. السلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ہم سرداریاں قیم یا رسول اللہ ڈیرے آباد آپ کا صدیق میراثی آ گیا. علی دے ڈیرے آباد، حسین دے ڈیرے آباد، حسن دے ڈیرے آباد، میری ماما دے ڈیرے آباد، میرے نبی دی جنت دی سردار دے ڈیرے آباد. وہ تو یہ سارا میں اندر کرتا ہوں، ورنہ ایسے کروں تو وہ تو ویسے مجھے پکڑ لیں. تو سارے میں یہ ایکشن اندر کرتا ہوں. پھر بقی گیا، وہاں اہل بیت جہاں ہیں، جہاں حضرت حسین کا سر ہے،
اور حضرت حسن، حضرت فاطمہ، عبداللہ بن جعفر، حضرت عباس، یہ سب ایک احاطہ میں ان کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے گھر سے محبت نہ کی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم۔ من احب، آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبہم فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، فبکا علی وقال رضیت یا رسول اللہ۔ نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی، جانوں کے نذرانے دیے، اپنے آپ کو قربان کیا اور پیڑ پہ پتھر باندھے۔ وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا 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 سائرن ہے سائرن الا ان نصر اللہ قریب۔ جب اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں تو رونے کے سوا تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک گھر کو آگ لگی ہو تو بوڑھا آدمی کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے واویلا کرتا ہے، روتا ہے، میرا دیش جل رہا ہے، انسانیت ذبح ہو رہی ہے، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، ظلم، قتل، غداریاں، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، شراب، جوا، برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ یا اللہ، ہم تو تیرے نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ پوری امت اس وقت ابتلا میں ہے، پوری امت ذلت کی پسی میں ہے۔ یہود و نصارہ نے ان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا ہوا ہے، کوئی ملک آزاد نہیں ہے، سب یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها قالوا او من قلة نحن یومئذ یا رسول اللہ قال لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن فی قلوبکم الوہن قالوا ما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ تو بچوں، تم ایک معاشرے میں جا رہے ہو جہاں لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، جہاں اسلام صرف عبادت تک رہ گیا ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، اس کو عبادت، اس کو اسلام بنایا ہوا ہے۔ یہ جو حاجی صاحب ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، یہ تو پورا رمضان حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی۔ میں کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بھائیو ایک جھوٹ سب پر پانی پھیر دیتا ہے، ایک بے ایمانی کا سودا سب پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے دل کو توڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ ہمارا ماحول ہے۔ سہتے رہنا، آہ نہ کر لبوں کو، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی۔ دوبارہ سنو، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، لوگوں کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ، لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے شاگردوں، میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری، اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، ایک نام دیا، لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ چپ رہنا سیکھو، اس خاص طور پر ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ کی عمر جب ڈھل جاتی ہے
تو ان کے سامنے اونچی آواز بھی ان کے دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی. لا تقل لہما اف، اللہ کہتا اف بھی نہ کرو، اور یہ آواز بلند کرے. جس نے جنا ہوتا ہے، جس نے پالا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل واذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فیک كنت اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل. دیکھو اگر میری اولاد ہو تو پس جانا ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہ کر، پس جانا، سہ جانا. ماں باپ ظلم بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے برداشت کرو. وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کیسے میرے رب نے والدین کا حقوق بتائیں. میرے پاس ایک ہمارے قریب تھا، غریب آدمی تھا، اس کا بچہ ایک مدرسے سے پڑھ کے آیا تو میں ڈیرے میں تھا تو میرے پاس آیا، مجھے کہتا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں. تو میں سمجھ تو گیا کہ بھائی مطلب پڑھیا ہے لیکن پلے کھ نہیں. آخنے لگا میرا پتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں. میں کیا کیوں ہے کہ ان ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں ہم تو کی مولانا صاحب کی پڑھ کے آیا 10 سال پڑھتا رہا ہے تو یہ کی پڑھ کے آیا ان تو ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں ہم. بچوں ہماری ایک تہذیب تھی، کھو چکے، سب کچھ چھن گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم مفلس ہو گئے، ہمارا سب چھن گیا، ہماری کوئی تہذیب نہیں ہے سوائے نفس. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم. میں نے اپنے دادا کا ایسے نقشہ سا ہے کیونکہ میں 2.5 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے، لیکن میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ میری عمر 7 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے جو چچا تھے وہ یعنی ان کے جو بیٹے اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے. سب ان پڑھ تھے، سب ان پڑھ، لیکن اپنے باپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. تم علم کی نسبت لو اور پھر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیدادوں پہ جھگڑے کرو. اس لیے اپنے نبی کی زندگی سے جڑو اور فرقہ واریت سے اوپر اڑو. عقاب اونچی اڑان اڑتا ہے، کوہ نیچی اڑان اڑتا ہے. اس لیے جب ہوا کے تند و تیز تھپیڑے آتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. لیکن عقاب جو ہوتا ہے نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی.